Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. Today we will study question number 4, descriptive question of exercise number 2. Question number 1 is explain the structure of a hydrogen atom. Structure of hydrogen atom से मुराद ये है कि structure of hydrogen refers to the composition कि हाइड्रोजन किस चीज़ का बना हुआ है and arrangement of its subatomic particle, और इसमें मौजूद सब एटॉमिक पार्टिकल की अरेंजमेंट कैसी है एंड हाउ दे इंटरेक्ट. अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है. इसके लिए मैंने दो जवाबात जो हैं रखे हैं. फर्स्ट हम ये इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ लिखते हैं कि हाइड्रोजन एटम जो है वो सिंपलेस्ट एटम है, इज द सिंपलेस्ट एटम. क्यों? बिकॉज इट कंसिस्टिंग ऑफ वन प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड वन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस. एक प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो कि अराउंड द न्यूक्लियस ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करता है, तो हम लिख सकते हैं कि ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस. तो द इलेक्ट्रॉन रिजाइड इन द फर्स्ट एनर्जी लेवल. अब वो कौन से शेल में होता है? फर्स्ट एनर्जी लेवल या फर्स्ट शेल में होता है. और ये क्यों यहाँ पर क्यों रहता है? क्योंकि इट इज हेल्ड इन प्लेस, यानी फर्स्ट शेल में हेल्ड क्या होता है? जोड़े रखता है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. किसके दरमियान? द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में होता है एंड द नेगेटिवली चार्ज एटम, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन. पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि इसको शेल में रखता है. इन इट्स ग्राउंड स्टेट, यानी हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द 1s ऑर्बिटल. जो फर्स्ट ऑर्बिटल होता है 1s फर्स्ट शेल में होता है, इस वजह से 1s कहते हैं. विच इज स्फेरिकली सिमेट्रिक. अब ये ऐसे स्फेरिकल इसका शेप होता है, अराउंड द न्यूक्लियस इसकी मूवमेंट होती है. द हाइड्रोजन एटम हैज नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस इन केस ऑफ इट्स मोस्ट कॉमन आइसोटोप दैट इज प्रोटियम. दूसरा जवाब हम इसका इस तरह से लिख सकते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिशन. हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ वन प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड वन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस. दूसरा हम इसका आइसोटोप्स जो है उसका जिक्र कर लेते हैं. द मोस्ट कॉमन आइसोटोप जो कि है प्रोटियम हैज नो न्यूट्रॉन. ड्यूट्रियम एंड ट्रेटियम आर रेयर, बहुत ही कम मिलते हैं, 1% से भी कम, with 1 and 2 न्यूट्रॉन रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि ड्यूट्रियम का नाम पहले है तो उसमें 1 एंड ट्रेटियम का नाम बाद में आता है तो उसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं. और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात कर लें तो द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द 1s ऑर्बिटल इन द फर्स्ट एनर्जी शेल जिसको N1 बोलते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 भी लिख सकते हैं. Question number 2 is how does the theory of atomic structure explain the ionization of atom by a radioactive isotope? How does the theory of atomic structure, जो atomic structure की theory है वो कैसे ionization of atom को explain करता है by a radioactive isotope, यानी कि जो ionization of atom है वो radioactive isotopes के थ्रू कैसे होती है. विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो थ्योरी है उसकी मदद से एक्सप्लेन करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म इसका क्या है, कैसा है? मैकेनिज्म द पाथवे फॉलोड, यानी कि जो एक्चुअल पाथवे फॉलो होता है उसको कहते हैं मैकेनिज्म. सो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एमिट हाई एनर्जी पार्टिकल. हम जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं वो हाई एनर्जी पार्टिकल यानी अल्फा बीटा हो सकते हैं. इसको क्या करते हैं? एमिट करते हैं. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गामा रेज भी हो सकते हैं. ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप से एमिशन होती है. अब जब ये जब ये एमिशन हो जाती है, इसमें एक्चुअल होता क्या है? इसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप से. कैसे? These particles collide with atom, यानी जो ये एमिशन हो रही है अल्फा बीटा की, ये पार्टिकल कोलाइड होते हैं, कोलिजन होती है इसकी
ایٹم کے ساتھ جو اس کے سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں. اب اس کولیجن سے کیا ہوتا ہے؟ اس کولیجن سے ہوتا ہے کہ ٹرانسفرنگ انف انرجی، اس سے انرجی، اصل میں یہ جو ریڈیشن ہوتی ہے یہ اصل میں انرجی ہی ہوتی ہے. تو یہ انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے کہاں تک؟ دوسرے ایٹم تک جس کے ساتھ یہ کولائڈ ہوتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں؟ ٹو ایجیکٹ الیکٹران. اب اس ایٹم میں موجود الیکٹران جب اس ریڈیشن کو کیا کر لیتے ہیں؟ ایبزارب کرتے ہیں. تو بورز ایٹامک ماڈل نے ہمیں کیا کہا تھا؟ بورز ایٹامک ماڈل نے ہمیں کہا تھا کہ اگر ایک الیکٹران فرسٹ شیل میں ہے وہ انرجی گین کرے گا، تو مزید جو اس نے انرجی گین کی ہے اب اس کی انرجی زیادہ ہو گئی ہے، اب یہ فرسٹ شیل میں نہیں رہ سکتا. اٹ ول جمپ انٹو دا سیکنڈ شیل. اسی طرح جب سیکنڈ شیل میں بھی مزید انرجی گین کرے گا تو وہ تھرڈ شیل میں جائے گا، یعنی ایٹ دا اینڈ وہ کیا ہو جائے گا؟ لاس ہو جائے گا. تو یہ کیا ہو رہی ہے؟ یہ ہو رہا ہے آئونائزیشن. آئونائزیشن مینز کہ دا پروسیس آف فارمیشن آف آئنز، یعنی آئن کی فارمیشن ہو رہی ہے، تو اس پروسیس کو ہم نام دیتے ہیں آئونائزیشن. لیکن یہ آئونائزیشن کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہاں پر ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ جو ہے وہ ایمیشن آف ریڈیشن کر رہا ہے، جو کہ ایٹم وہاں پر موجود ہے وہ اس کو ایبزارب کر رہی ہیں اور اپنے الیکٹران جو ہے اس کو ایجیکٹ کر رہی ہیں، لاس کر رہی ہیں. اب جب الیکٹران ایٹم سے ایمٹ ہوتا ہے، ایجیکٹ ہوتا ہے، تو اس میں آٹومیٹکلی اس پر پازیٹیو چارج آئے گا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر پروٹان کی تعداد اب الیکٹران کی تعداد سے زیادہ ہے، تو اس پر پازیٹیو چارج آ جائے گا جس کو ہم نام دیں گے کیٹائن. دس ڈسرپٹ دی بیلنس آف پروٹان اینڈ الیکٹران. الیکٹران کم ہو جائے گا تو جو بیلنس تھا، ہم جانتے ہیں بیلنس کیا ہے کہ پروٹان الیکٹران کے برابر ہوتے ہیں، وہ ختم ہو گیا ہے، ڈسرپٹ ہوا ہے، فارمنگ آئن، اور اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں چارج ایٹم، یعنی کیٹائن بن جائے گا. الفا پارٹیکل ہیلیم نیوکلیائی آئونائز ایٹم بائی اسٹرپنگ الیکٹران ڈیو ٹو دیئر اسٹرانگ پازیٹیو چارج. جو الفا پارٹیکل ہوتے ہیں وہ ایکچوئل میں ہیلیم نیوکلیائی ہوتے ہیں. ہیلیم میں 2 پروٹان اور 2 نیوٹران ہوتے ہیں. تو یہ جب دوسرے ایٹم کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو اس میں موجود الیکٹران کو انرجی دیتے ہیں، وہ انرجی گین کر کے کیا کر لیتا ہے؟ ہائی انرجی اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کی آئونائزیشن ہو گئی. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹرکچر آف ایٹم کا جو تھیوری ہے بورز ایٹامک ماڈل، وہ ہمیں یہ ایکسپلین کر کے دے سکتا ہے کہ ہائر انرجی لیول میں الیکٹران جا رہا ہے جب وہ ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ سے ایمٹ ہونے والی انرجی کو کیا کرتا ہے؟ گین کر لیتا ہے. تو اس میں اگر آپ آئونائزیشن کی ڈیفینیشن لکھنا چاہتے ہیں، دی پروسیس آف فارمیشن آف آئن از کالڈ آئونائزیشن. فرسٹ آپ وہ لکھیں، پھر یہ والا پروسیس لکھیں. واٹ از ریڈیو ایکٹیویٹی؟ ریڈیو ایکٹیویٹی کیا ہے؟ ایکسپلین اینی 3 ایپلیکیشن آف ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ. ڈیٹیل میں ہم پڑھ چکے ہیں لیکن ہم جواب اس کا سمپل سا لکھیں گے. فرسٹ آف آل، واٹ از ریڈیو ایکٹیویٹی؟ دی اسپونٹینیس ڈیکے آف انسٹیبل ایٹامک نیوکلیائی ویا emission آف الفا پارٹیکل، بیٹا پارٹیکلز اور گاما ریز. ریڈیو ایکٹیویٹی کیا ہے؟ خود بخود جب انسٹیبل ایٹامک نیوکلیائی کے ڈیکے ہوتی ہے اور اس سے ایمیشن آف الفا ہو سکتے ہیں، بیٹا ہو سکتے ہیں، یا گاما ریز کی ایمیشن ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیو ایکٹیویٹی. اب انسٹیبل ایٹامک نیوکلیائی سے ایمیشن کیوں ہوتی ہے؟ انسٹیبل ایٹامک نیوکلیائی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نیوٹران ٹو پروٹان ریشو جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہوتی ہے. یعنی نیوٹران کی تعداد جب زیادہ ہوتی ہے، جیسے آپ ٹریٹیم میں دیکھ لیں، جب 2 نیوٹران ود 1 پروٹان آتے ہیں تو یہاں پر جو اسٹرانگ نیوکلیئر فورس آف اٹریکشن ہوتا ہے وہ اس کو ہولڈ نہیں کر سکتا، تو اس وجہ سے اس سے ایمیشن آف دیز ریز ہوتی ہے. دوسرا پارٹ اس کویسچن کا یہ تھا کہ اس کی اپلیکیشن آپ نے بتانی ہے. تو میڈیکل میں اگر ہم اس کی اپلیکیشن کی بات کر لیں تو جو کینسر کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے
وہ تھرو ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس ہوتی ہے، اس کی امیشن سے ہوتی ہے۔ ریڈیشن تھراپی یوزز آئسوٹوپس لائک کوبالٹ 60 کی جو آئسوٹوپ ہوتی ہے ٹو ٹارگیٹ ٹیومرز۔ ٹیومرز کا مطلب یہ ہوتے ہیں کہ جو انفیکٹڈ سیلز ہوتے ہیں جس میں ایب نارمل سیل ڈویژن ہوتی ہے، وہ اس کی مدد سے کیا کرتے ہیں، کل کرتے ہیں۔ امیجنگ کے لیے کیا کرتے ہیں، ٹیکنیشیم 99M از یوزڈ ان اسپیکٹ اسکین فار ڈائگنوسٹک۔ امیجنگ کا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کیسے کیا کرتے ہیں، پورا پروسیس ویڈیو میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آرکیالوجی میں جو ریڈیو کاربن ڈیٹنگ ہوتی ہے، کاربن 14، یہ ہمیں بتاتا ہے اسٹیمیٹ دا ایج آف آرگینک مٹیریل۔ فاسل بھی ہو سکتے ہیں یا آرٹیفیکٹ۔ فاسل مینز کہ ملین بلین ایئرز اگو جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ ایز اے فاسل لے سکتے ہیں کہ یہ پلانٹ کتنے سال پرانا ہے، یا ڈائناسور کی باڈی مل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اتنے سال پرانا ہے۔ تو اگر اس میں کاربن 14 کی تعداد موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے، یعنی کاربن 14 کی ابھی ڈیکے کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اگر کاربن 14 کم ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پھر اس کا اپنا اسٹیمیٹ لگا دیتے ہیں۔ تو تیسری جو اس کی اپلیکیشن ہے وہ یہ ہے انڈسٹریل میں کہ نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹنگ ہوتی ہے۔ گاما ریڈیوگرافی ڈیٹیکٹ کریکس ان پائپ لائن۔ اب پائپ لائن میں کریک جو ہے، اب جو پائپس ہوتے ہیں یہ انڈر گراؤنڈ ہوتے ہیں، اب ان کی نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے، یعنی کہ کریکس کہاں پر ہے، یہ ود دا ہیلپ آف ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس جو ہوتے ہیں ان کی مدد سے یہ کریک آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں۔ thickness gauging radioactive sources measure material thickness in manufacturing۔ جب ایک ڈیوائس استعمال ہوتا ہے find out the relative atomic mass of mercury from the following data۔ relative atomic mass find کرنی ہے۔ یہاں پر آپ کو دیا ہے مرکری کے آئسوٹوپس۔ دیکھو آئسوٹوپس مینز کہ جس کا ماس نمبر ڈیفرنٹ ہو، تو 196 198 201 204 اور 99 200 202۔ تو یہ 6-7 جو ہے مرکری کے آئسوٹوپس ہے، لیکن ساتھ میں اس کی ایبنڈنس بھی آپ کو دی گئی ہے کہ یہ والا جو مرکری ہے 196 والا، اس کی ایبنڈنس اتنی ہے، اس کی 10 ہے، اس کی 13 ہے، اس کی 6، تو یہ ایبنڈنس بھی آپ کو دی گئی ہے۔ آپ سے معلوم کرنے کو کہا گیا ہے کہ ریلیٹیو ایٹامک ماس معلوم کر لے۔ ریلیٹیو ایٹامک ماس ہم جانتے ہیں جس کے لیے کاربن 12 کو ایز اے اسٹینڈرڈ لیا تھا، تو یہ ہے ہمارے پاس ڈیٹا۔ ریلیٹیو ایٹامک ماس کو ہم ایوریج ایٹامک ماس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ایوریج کیسے نکالتے ہیں؟ ایوریج کے لیے ہم فارمولہ یہ استعمال کرتے ہیں، یا ریلیٹیو ایٹامک ماس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فارمولہ یہ استعمال کر سکتے ہیں کہ جو آپ کو دیا ہے کہ لیٹ سپوز آپ کو دیا ہے کہ 202 والا مرکری کی ایبنڈنس جو ہے وہ 29 ہے، اور اسی طرح 204 کی جو ایبنڈنس ہے وہ کتنی ہے 6 پوائنٹ۔ تو آپ اس کو اس کے ساتھ کیا کر لیں گے، ملٹیپلائی کریں گے اور ڈیوائیڈڈ بائی 100 کریں گے۔ تو اگر آپ اس طرح سے لکھ لیتے ہیں سب کو تو اس کا آ جائے گا، لیٹ سپوز آپ کہتے ہیں کہ 199 کا 0.16، اس طرح 200 کا 0.2 اور 201 کا، یہ سارے آپ کیا کر لیتے ہیں، کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو آپ جمع کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھو پلس کا نشان ان سب کے درمیان جو ہے لگایا گیا ہے، تو پھر آپ اس کو اگر جمع کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کو مل جاتا ہے 200.387 یونٹ آپ نے لگانی ہوگی AMU ایٹامک ماس یونٹ۔ یہاں پر بھی آپ فارمولہ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو ریلیٹیو آئسوٹوپس دیا ہے، اس کا ماس جو ہے 80 82 83، اس کی ایبنڈنس کتنی ہے 2 12 12، اور ساتھ میں 84 کا 57 85 کا 17۔ تو اب ہم نے کرنا کیا ہوگا کہ 80 والا جو پرسنٹیج ہے وہ کتنا ہے 2% ہے، 82 والا جو ہے وہ 12% ہے، تو دیکھو اس کو ملٹیپلائی کر رہی ہیں اس کے ساتھ،
اور پلس بیچ میں پلس کا یعنی سم کا سمبل بھی لگا دیتے ہیں. اسی طرح 83 کا کتنا ہے 12 ہے, 84 کا کتنا ہے 57, تو 84 ملٹیپلائی بائی 57, اور اسی طرح 85 کا کتنا ہے ملٹیپلائی بائی 57. اب یہ اگر آپ 57 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں اور پھر ان دونوں ان 3 یا 4 کو کیا کرتے ہیں جمع کرتے ہیں, ڈیوائڈڈ بائی آپ 100 کر لیتے ہیں, تو یہ آپ کو ملتا ہے 83.7. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے ہر ایک کو الگ الگ 100 پہ ڈیوائڈ کر لیں. جیسے آپ یہاں پر دیکھیں مرکری 202 یہ 29.80% ہے, لیکن اگر 100 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا 0.29, یعنی 2 ڈگری جو آپ 100 میں 20 ہے وہ آپ نے لیفٹ سائڈ پہ آنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو 23% جو ہے یہ ہو جائے گا 0.23 جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ کون سا والا ہے 199 والا, تو 199 والا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 16 ہے, تو 2 ڈگری آپ اس سائڈ پہ آ جائیں گے 0.16 آ جائے گا کیونکہ آپ 100 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. یا پھر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو پہلے سے ملٹیپلائی کر لیں, جیسے 202 کو 29 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں, پھر ان سب کو جمع کر لیں, لیکن وہ سم جو ہے تھوڑا مشکل آتا ہے, پھر لہٰذا آپ سٹارٹ میں ہی ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تو لٹل بٹ آسان ہو جاتا ہے. آپ کی مرضی ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے. سو جو ایکچوئل ماس آف مرکری ہے دیٹ از 200.387. اب اشاریہ کے بعد جو ہے اس میں فرق آ سکتا ہے لیکن زیادہ فرق اس میں نہیں آئے گا. اوکے, کوسچن نمبر 5, انویسٹیگیٹو کوسچن. How can scientists synthesize elements in the laboratory? سائنٹسٹ ایلیمنٹس کو لیبارٹری میں کیسے سینتھیسائز کرتے ہیں؟ How scientists synthesize element in the lab? تو smashing atom together, اس کے لیے ایٹم جو ہے آپس میں سمیش کرتے ہیں. سائنٹسٹ یوز پارٹیکل ایکسیلریٹر, یعنی پارٹیکل کو ایکسیلریٹ کرنے کے لیے ایک مشین استعمال کی جاتی ہے جس کو پارٹیکل ایکسیلریٹر کہتے ہیں, تاکہ ٹو اسپیڈ اپ ٹینی پارٹیکلز, جو پارٹیکل استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ اس کی اسپیڈ کو بڑھا سکے. وہ پارٹیکل کیا ہوتے ہیں, وہ آئنز ہوتے ہیں. اینڈ کریش دیم انٹو ہیوی ایٹمس, اور کسی ہیوی ایٹم جیسے یورینیم پر اس کو کیا کرتے ہیں بمبارڈ کرتے ہیں. اب جب یہ پارٹیکل جو ہائی سپیڈ کے ساتھ آتے ہیں ہیوی ایٹمز پر, اس کے ساتھ جب اس کی کولیجن ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں when they collide the nuclei sometime fuse. فیوز کا مطلب ہے کہ جو آنے والے پارٹیکل تھے وہ اس میں ایبزارب ہو جاتے ہیں. فیوز کا مطلب یہ ہے creating a new element with more proton. تو پارٹیکل جو آ رہے تھے وہ آئنز, وہ کیا تھے, وہ پروٹان تھے. اب وہ اس میں فیوز ہو گئی ہیں کس چیز میں, یورینیم میں, تو اس سے لازمی بات ہے کہ نیو ایلیمنٹ بنا ہے ود اے مور پروٹان. لیکن ایلیمنٹ میں صرف پروٹان تو نہیں زیادہ ہوتے ہیں, اس میں نیوٹران بھی ہوتے ہیں. سو لہٰذا اس میں ایڈنگ نیوٹران کرتے ہیں تاکہ نیو ایلیمنٹ کریٹ کر سکے. اب نیوٹران کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم سیکنڈ سٹیپ لے آتے ہیں, ایڈنگ نیوٹران. بمبارڈنگ ایٹم ود نیوٹران, نیوٹرل پارٹیکل. نیوٹران کیا ہوتے ہیں, نیوٹرل پارٹیکل. فرسٹ ہم نے ٹینی پارٹیکل جو کہ آئنز تھے, اب سیکنڈ میں کیا ہے, نیوٹرل پارٹیکل ہے, کین چینج دیم. فار ایگزامپل یورینیم جس کا ایٹمک ماس ہوتا ہے 238, یہ ایبزارب کرتا ہے. جیسے یہاں پر میں نے بتایا کہ کولیجن کے بعد یہ فیوز ہوتا ہے, فیوز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایبزارب کرتے ہیں. تو یہ ایبزارب نیوٹران, جیسے پہلے آئنز کو کیا تھا, ایبزارب کیا تھا, اب نیوٹران کو ایبزارب کرتے ہیں ٹو بیکم پلوٹونیم. تو 238 سے بن جاتا ہے 239, کیونکہ ایک نیوٹران جو ہے اس میں ایبزارب ہو جاتا ہے. اوور ٹائم سم نیوٹران ٹرن انٹو پروٹان, اور پھر یہ نیوٹران جو ہوتے ہیں یہ پروٹان میں کیا ہو جاتے ہیں, ٹرن ہوتے ہیں, چینج ہوتے ہیں, اور اس سے ایلیمنٹ کمپلیٹلی چینج ہو جاتا ہے. اب یہ ایلیمنٹ بنا ہے لیکن اس کی ڈیٹیکشن کیسے ہوتی ہے؟ نیو ایلیمنٹ آر آفن انسٹیبل. یہ لازمی بات ہے کہ اگر آپ لیبارٹری میں سینتھیسائز کر رہے ہیں یہ ہائیلی انسٹیبل ہوتے ہیں اور ڈیکے بھی بہت ہی
क्विकली होते हैं। सो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं द रेडिएशन। अब डीके जो हो रही है तो साइंटिस्ट ये देखते हैं कि जो डीके हो रही है, जो एमिशन ऑफ रेडिएशन हो रही है, वो रेडिएशन किस टाइप की है, कौन से पार्टिकल्स है। उसमें अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रही हैं तो अल्फा का वो जानते हैं कि इसमें कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन एमिट हो रही हैं। तो डीके से जो एमिशन ऑफ रेडिएशन होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं, मालूम करते हैं। तो जो स्टेबल रह जाता है फिर उन्होंने नोट किया होता है कि कौन से जो है एमिट हुई है, तो वो फिर मालूम कर लेते हैं कि अच्छा ये अगर डीके हुई है तो जैसे अब हम कहते हैं कि C12 यानी कार्बन 12। अब कार्बन 12 पहले क्या था, कार्बन 14 था। तो कार्बन 14 से कार्बन 12 में कैसे आया है, जब इसने 2 न्यूट्रॉन एमिट किए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी इसकी क्या होती है, डिटेक्शन होती है। और फिर जब नया एलिमेंट डिटेक्ट कर लेते हैं फिर क्या करते हैं, उसको नाम देते हैं। वंस कंफर्म्ड, जब कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ वाकई में एक नया एलिमेंट बना है, न्यू एलिमेंट आर नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट के नाम से उसको नया नाम दे सकते हैं, या जिस जगह पर बना रहे होते हैं। तो जैसे आपने अगर पाकिस्तान में कोई एक एलिमेंट बना लेते हैं तो वो पाक ऐड कर सकता है, पाकिस्तान से फिर क्या करते हैं, पाक ऐड कर सकते हैं, या किसी और नाम से भी वो कर सकते हैं। तो जो साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे होते हैं या बना रहे होते हैं उनकी मर्जी होती है। जैसे एलिमेंट जो 118 है, ओगेनेसन अब इसको बोलते हैं। तो ओगेनेसन जो है ये साइंटिस्ट के नाम ओगेनेशियन से लिया है। अब ये बनाना इतना मुश्किल क्यों है, न्यू एलिमेंट ये डिटेक्ट करना यानी पूरे प्रोसेस को हम हार्ड क्यों लेते हैं, वो इस वजह से क्योंकि जो नया एलिमेंट बनता है ये डायरेक्टली डिके होता है, ख़त्म होता है ओनली फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, यानी एक पूरा सेकंड के लिए भी नहीं बनता, सेकंड का भी एक हिस्सा आप लेते हैं, यानी मैनी सेकंड के लिए बनता है। स्पेशल डिटेक्टर एंड इंटरनेशनल टीम वर्क आर नीडेड टू वेरीफाई डिस्कवरी। ये ऐसे हर कोई नहीं कह सकता कि मैंने बना लिया और ये एलिमेंट बना था, ये रेडिएशन हो गई, नहीं। इसके लिए एक स्पेशल आयुपेक आप कह सकते हैं कि केमिस्ट्री के लिए काम करता है, उससे की टीम होती है और स्पेशल डिटेक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल टू मेक टेनेसन एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 117 है, साइंटिस्ट स्मैश्ड कैल्शियम आयन इनटू बर्केलियम एटम्स। अब ये डिस्कवरी किस लिए कर रही हैं, ये बाय फ्यूजिंग एटम एंड स्टडीइंग देयर डीके साइंटिस्ट एक्सपेंड द पीरियोडिक टेबल। आपने सुना होगा कि पीरियोडिक टेबल में हर साल नए एलिमेंट आते हैं, तो वो नए एलिमेंट नेचुरल नहीं होते हैं, वो आर्टिफिशियल होते हैं। ऑलमोस्ट एटॉमिक नंबर 92 के बाद जितने भी एलिमेंट है ये जो है ये आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब है कि ये लैब में तैयार किए गए हैं। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मज़ीद हमारे चैनल से ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।